آج کی جو تقریر ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی وہ تو بھرپور تھی سلمان صاحب، ایک تو امید سے بھرپور تھی اور بہت حوصلہ افزا تھی۔ آنے والے وقت کا جو انہوں نے احاطہ کیا ہے وہ تو ایک برائٹ فیوچر دکھائی دے رہا ہے پاکستان کا۔ جو 3 ماہ کی کارکردگی انہوں نے بیان کی ہے اور عوام کے ریلیف کی بات کی ہے، زمینی حقائق بھی ایسے ہی ہیں؟ عوام کو اس حد تک ریلیف ملا؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اب آپ کی معیشت جو ہے وہ خطرناک زون میں نہیں ہے، اور ان کی جو 100 دن کی انہوں نے کارکردگی بتائی ہے تو اس میں بھی کوئی دو آرا نہیں ہے کہ مہنگائی نیچے آئی ہے۔ لیکن جب وہ 5 سال کی بات کر رہے ہیں نا کہ 5 سال کا ایک روڈ میپ ہے اور وہ معاشی حوالے سے ان کا روڈ میپ ہے، لیکن اس 5 سالہ روڈ میپ کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہیں، مثلاً کہ اس میں پاکستان کے اندر ایک ایسی سازگار فضا ضروری ہے جس میں کاروباری ایکٹیویٹیز ہو، جس میں بیرونی اور اندرونی سرمایہ کار پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے عمل کو آگے بڑھائے۔ تو میں ہمیشہ اس پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ وہ ان کے ٹارگٹ جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے، کہ وہ معاشی صورتحال کے حوالے سے ان کا رول امپورٹنٹ تھا، ان کی حکومت امپورٹنٹ تھی، اور انہوں نے بہت حد تک اپنی کارکردگی دکھائی ہے۔ کیا وہ یہی ٹیمپو اسی طرح برقرار رہے گا، اسی طرح وہ آگے چل پائیں گے؟ دیکھیں، بات یہ کہ مجھے کچھ 2 ہفتے ہوئے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور میں حیران تھا کہ ان کی باڈی لینگویج سے اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں اور وہ کچھ کر کے دکھانے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک مخلوط گورنمنٹ ہے اور مخلوط گورنمنٹ کو بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، انہیں ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، پرائیویٹائزیشن کے ایشو پہ کیا حکومت کوئی سولو فیصلہ کرے گی؟ ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن بات یہ کہ وہ جو 5 سال کی بات کر رہے ہیں، 5 سال اس جو ان کا پروگرام ہے، اس میں انہیں پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لانا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے معاشی حوالے سے تو سب کچھ کہہ دیا، لیکن سیاسی حوالے سے بطور چیف ایگزیکٹو کے ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ سیاسی محاذ پر وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا وہ سیاسی محاذ پر پاکستان کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر پائیں گے۔ دیکھیں، معاشی حوالے سے اچھی انہوں نے سائنس موجود ہے، لیکن کیا سیاسی حوالے سے وہ اپوزیشن کو یا دیگر پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ایک ملاقات انہوں نے 2 روز پہلے کی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، وہ مولانا فضل الرحمان سے ہے، اور میری اطلاع کے مطابق میرے پاس خبر یہ ہے کہ وہ اور بھی لوگوں سے جو حکومت کے اندر موجود نہیں ہیں وہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اور سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب خود رابطہ کرنا چاہتے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب خود رابطہ انہوں نے فضل الرحمان صاحب سے جو ابتدا کی ہے، یہ اور بھی کچھ پولیٹیشینز تک وسیع تر ہوگا، اور یہ سلسلہ انہیں کرنا چاہیے۔ دوسری پارٹی کے مخالف پارٹی کے پولیٹیشینز سے ملیں گے؟ جو پارٹیز حکومت کے اندر موجود نہیں ہیں، ان کی کچھ پارٹیز کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں جن کا تعلق حکومت سے نہیں ہے، وہ ان سے بھی روابط کریں گے۔ اور جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ کسی ایک پارٹی کا پرائم منسٹر نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر بننے کے بعد آپ ایک ٹارگٹ سامنے رکھ لیتے ہیں کہ اپنے سیاسی مخالفین پہ اثر انداز ہونا ہے۔ اگر چیف ایگزیکٹو پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بن کے اپنی پالیسیز پہ کاربند رہیں تو یقیناً اس کے اچھے ثمرات اور اچھے اثرات قائم ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ معاشی حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی 100 روز کی جو کارکردگی بتائی ہے وہ بہت بہتر ہے، لیکن 5 سالہ جو روڈ میپ ہے اس میں ان کے لیے یہ ہوگا کہ کیا وہ پاکستان کے اندر ایسی فضا طاری کرنے میں کامیاب ہوں گے جس سرمایہ کاری کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ابو ظبی نے $10 ارب کی بات کی ہے، سعودی عرب سے، چین کے ساتھ آپ معاہدے کر کے، یہ ساری چیزیں منسلک ہے پاکستان کے اندر اس سیاسی فضا کے ساتھ جس میں پاکستان ٹیک آف کر سکتا ہے۔ لیکن آج کا جو خطاب تھا وہ صرف معیشت کے حوالے سے، سیاسی اعتبار سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ وہ سیاسی محاذ پر کوئی بڑا کردار ادا نہیں کرنا چاہتے۔